جلے شوق نالے کوڑ سن سن بولن والا کوئی حد بننا نہ رکھ سی پھر لوگ ساکر بھی امید رکھ دیں کہ اسا بھی انہاں کو اس طرح دے کسے کہانیاں سناؤں تاکہ وقت چنگا پاس تھی وجہ قرآن دے گالیں سچے ہیں سبحان اللہ سچے تا دنیا جو بہت ہیں سبحان اللہ مگر بعد الانبیاء جس ہستی کو کائنات دے خالق نے سچا کہ اکو ابو بکر آتے توارے چپ تو صدقے انتشار و تفریق ساری بربادی دا باعث ہے دسو جڑے حضور دے کٹھے ستے ہوئے سبحان اللہ مستدرک حاکم دی روایت حسن ہے معتبر روایت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑے بندے دی جتھوں مٹی اٹھائی گئی ہے خمیر اٹھایا گیا وہ اتھا ہی دفن تھی سی سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں بہ کے سوچے دے کہ صدیق اکبر دا مقام کیا ہے اس ہستی دا خمیر اتھو اٹھایا گیا جتھا سونے محمد مصطفیٰ دے قدم ہے سبحان اللہ اسا غلام ہے اہل بیت دے سبحان اللہ جڑا کنڈ کرے ہوں دے پلے ککھ نہیں سبحان اللہ مگر اس دا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جنہ دا مقام خود اہل بیت نے بیان فرمائے رسول اللہ نے بیان فرمائے انہ دا مقام دا عرفان نہ رکھا بنے پہچان نہ ہوئے سرکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزم یہود اچ گئے اللہ رسول نے تعریف کی تھی انہاں دا بڑا مولوی ہے فنحاس ابن عازورہ فنحاس آدھے کہ ابو بکر کس اللہ دی تعریف کریں دے اللہ تعالیٰ خود فقیر ہے اساں غنی ہے مالدار ہے جن اللہ کو تنگ دستا کس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھایا اور تھپ بجڑ دی تھی یہودی پکڑ گیا آپ کو پکڑ کے سرکار کو لوگن ہے توارے ابو بکر نے سارے مولوی کو کٹا ہے میں کہ واہ ابو بکر تیرا رتبہ دشمن بھی تیرا نہ چاہے تا آہدے توارے ابو بکر نے فرمایا ابو بکر مارے جی حضور یہ میرے رب دا گلہ کی تا میں کو تھپ گھتی ہے سونے فرمایا فنحاس تا گلہ کیتا ہے آدھے نہیں سی میں تا آپ تو ہی دیا اے یہودی اللہ کو حکم نہیں دن ہوں نہیں منے دن اللہ کو حکم نہیں دن پر اللہ دی حکم نہیں منے دن اس ویلے روح زمین تے بوجھ اے یہودی ہیں میں کوئی خوف نہیں سورہ فاتحہ دے اندر جڑا آکھا گیا غیر المغضوب علیہم وللضالین یہ جڑے مغضوب نے یہودی ہیں اور جڑے ضالین ہیں یہ نصارہ ہیں لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست نہ سمجھو انہیں کو دوست نہ پڑھو بعضهم اولیاء بعض یہ حکمہ دے جا دے ومن يتولهم منکم فإنه منهم جہنہ نال پیار رکھا ہو انہاں ہی چوئے جاتا کو میں قرآن نہیں پڑھا سبحان اللہ اس قوم دی قسمت حکمہ کو اسا دوست نہیں بنا سکے تواری چپ تو صدقے حکمہ کو اسا دوست نہیں بنا سکے ملکاں دی تقسیم رشتیاں دی تقسیم طبقات دی تقسیم رنگ و نسل دی تقسیم زبان اور بولی دی تقسیم امت منتشر ہو گئی انما المومنون اخوہ قرآن آدھے کہ مومن آپس بھائی ہیں جڑے بھائی ہن انہاں جھیڑے لائے قرآن جنہ کو آکے توارے دشمن ہیں انہاں نال دوستی گنڈی نے
کی ویسا کو ہدایت راہ لب سکتی ہے من حیث القوم تباہی دے شکار ہے جلے تھپ گتی نے یہودی کو پکڑا سونے فرمایا فناس گلا کی دے وہاں کہ نہیں سی میں تے توحیدی ہاں میں کرن گلا کر سکتا فرمایا کر سکتا نہیں ایڈاس کیتے یا نہیں کیتا آدھے میں کوئی نہیں کیتا سرکار فرمایا ابو بکر کوئی سن دیا سرکار یہودی سن دیا سونے ریٹھے سارے مکر گئے انہوں نے کہ ہمارے مولانا نے تو کہا ہی کچھ نہیں اے مر گئے ہی کو کچھ ہونا سونے فرمایا ابو بکر صدیق کوئی گواہ عرض کی تھی سرکار میں تو سجان جو میں کوڑ نہیں مرنا تے میرے کل گواہ کوئی نہیں سونے فرمایا گواہ کوئی نہیں اسلام دا اصول عدل جان دے جی سونا جو حکم ہوئے فرمایا بدلہ دیونا پوسی سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے بدلہ دیونا جی حضور حاضر ہے فرمایا نے فناس بدلہ گھن عرض کی تے سرکار آکر لگے میں بن میں اس کھلے کھا دے تے اتھا بدلہ گھننا دانش مندی نہیں پہلے حجوم کٹھا تھی ہوئے سونے فرمایا بندے کٹھے کر رہا وقت ہک پاہر گزر گئے اور جڑا ہک پاہر ہونا ہی تو سجان دے 8 پاہر دی رات دے ہونے ہیں 3 گھنٹے دا کم و بیش ہک پاہر ہونا تے ہک پاہر دیا 4 ساعتہ ہونے کم و بیش 45 منٹ دی ہک ساعت ہونے ہک پاہر گزرا ہے بندے کٹھے کرے دا رہ گئے سونے جو ریٹھے حضرت ابو بکر صدیق دے اکھائیں چانس ہوتا لوگوں قرآن جنہ دی شان بیان کرے میں کو قسم ہے اپنے مالک دی عزت دی ابو بکر صدیق دی ہنج میرے نبی برداشت نہیں فرما سکے سرکار فرمایا ابو بکر تو کیوں رونا ہے آپ کیا عرض کرے نا میں کیوں رونا جو آپ نے جواب دیتے وہ تو میں تو کچھ سنا ہونا ہے اسی دی خاطر روایت شروع کی تھی ہے لیکن پہلے سنو کہ ابو بکر کیا کھنا کہ میں کیوں رونا میرے بھی جملے سنو سرکار لوگ وطن اچ رہ گئے اسا وطن قربان کر چھوڑے لوگ دیس اچ رہ گئے اسا دیس تواری خاطر لٹا چھوڑے لوگ مال بڑے دے رہ گئے اسا مال لٹے دے رہ گئے سارے بکریاں ذبح ہوئیاں سارے ناچیاں وکیاں سارے گئی کسکیاں سرکار تو سچ جان دے ہو شیب ابی طالب دی قید اس 3 سال دی قید سب تو مال کہنا زیادہ خرچ ہوئے زیادہ خرچ ہوئے کو ابو بکر صدیق سرکار تساں فرمائے کہ ایک رات آسی زمانہ میرے دروازے تے آنے پر ایک شخص ایسا ہے ایک رات آسی میں انہیں ڈرتے ویسا لجپال میں سمجھ گیا ہم میں اسری تو بعد رات دا سمن چھوڑ دیتا ہی اپنے دروازے دی ڈیڑھ ہیچ کھڑا رہنا ہم اس واسطے کھڑا رہنا ہم میں تا سرکار آمن کنڈی کھلنی دیر نہ تھی وجے کتے بے ادبی نہ ہو وجے سرکار میں ساری رات جاگ رہا ہم کہ سرکار آمن تا دیر نہ تھی وجے لجپال تو ساتھ جان دے ہو تو سے شادی دا ارادہ فرمایا میں رشتے واسطے غلامی واسطے بیٹی پیش کی تھی سرکار شہر چھوڑنا ہی میں تھیاں دا باپ ہم میں بیٹیاں دا باپ ہم میں کو پتہ ہی مکہ دا فرعون ابو جہل میرے دروازے تے اچھا بلے سی پر میں پرواہ نہیں کی تھی وہ اچھا بلے نہ رہ گئے اسا سہ گئے برداشت کیتا لجپال تواری خاطر سہ گئے میں غار دے اندر قدم رکھا اکثر من میات حریشن 100 تو زیادہ مرتبہ نانگ نے اجدہا دے میری کھری تے ڈنگ مارا جان تدے سکتا ہم پر تارا حکم نہ ہوندہ کھری میں نہیں ہٹا سکتا سرکاروں دیدار دے بکھے نام کو میں نے کریا جب تک تسا نہیں آکھا سرکار میں کھری ہٹائی تسا کو دیدار دا شرف بخشا لجپال جان دی پرواہ نہیں کی تھی جان دی پرواہ ہونی نال نہ ٹر دے جان دی پرواہ ہونی موٹھے تے نہ چیندے جان دی پرواہ ہونی غارج پہلے نہ ور دے جان دی پرواہ ہونی نانگ دے منہ تے کھری نہ رکھ دے جان دی پرواہ ہونی پہلے ڈنگ تے ہٹا گھن دے جان تلے سکتا ہم لجپال جنگ دا میدان ہے دشمن سامنے ہے تواری طرف لوگ آ گئے کوئی مال سملے نہ ہے کوئی غنیمت سملے نہ ہے میری تھے تواری طرف دشمن آدر میرے کول ڈھال کوئی نہیں ہا میں سینہ تان کے کھڑا ہو گیا زخمہ نال چھلی ہویا چین تلے سکتا ہم جان نہیں لے سکتا ہا سرکار مکہ دی دھرتی ہے تو سا فرمایا ہے ہر کوئی قبیلے تبلیغ کرے ابو بکر کعبے تبلیغ کرے سارے قبیلے کو حقا دے ہم میں کعبے حقا کھا کئی روڑا اٹھایا کئی وٹا چاہتا کئی پتھر مارا کئی ڈانگ چاہتی میں بے ہوش تھی ہوں تیری بات ہوش آئی میرا بڑھڑا نابینا باپ میرے کول ہے میں آنکھ کھولی میں آنکھیں آقا دا حال کیا ہے بڑھڑے باپ نے آنکھا ابو بکر جان دی فکر کی تھی
کہے ساری تجان بھی محمد مصطفیٰ دی ہستی سرکار تسا تجان دے ہو جنر دشمن محاصرہ کیتا تارے گرد کھیرا تنگ کیتا میں کو خبر پہنچی نہ دستار سنبھلا نہ نالین میں جوڑے نہیں پاتے آ گیا دشمن کھیرا کھتی کھڑے ہاتھ ہاتھ پاتی کھڑے میری آمد تھئی میں ان کے ہی کو یدر محاذا وجو تاثر حاضا ہی کو میں تھپ کھتی میں کو پیر دا ٹھوڑا مارا ٹھوکر ماری انہیں دا پیرا ٹھوٹا میں ورگیم سارے نے کھڑا لہن سرکار میں تنہا ہم سینہ تان کے کھڑا ہو گیا میں کہ آؤ جن کھنو ابو بکر دی پر سونے محمد کو کوئی ہاتھ نہ اٹھے لجپال تو ستا جان دیو گھاٹے عشق دے گھاٹے جاتے میں چمکی سر چاہتے میں سرکار کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی در بدر کبھی اس کے در کبھی عاشقی تیرے شکریہ میں کہاں سے گزر گیا میری درخواست پورے پیسے کھن کے تقریرہ کرن والوں 80,000 کھن کے ناتا پڑھن والوں ایک ایک لفظ قیمت پڑھ کے نبی دے کھرانے دا ذکر کرن والوں میں تو آپ کو کچھ نہیں آکھنا چاہتا میرا مطالبہ ہے انہوں دی طرف نگاہ کو کرو جنہ پتر کوہاں کے ناتا پڑھین جنہ تجارتہ لٹا کے ناتا پڑھین جنہ اپنے خون دے آخری قطرے حضور دی خاطر قربان کی تن میرے کو لفظ نہیں اجازت نہیں شریعت آداب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے بھئی جنہ تماچے برداشت کی تن جنہ مکے برداشت کی تن جنہ خنجر برداشت کی تن جنہ نیزے برداشت کی تن میں کو افسوس ہے کہ ساری دنیا دا مال اپنے قبضے اچ رکھ کے تو منبر تے ننگے سر نال چڑھ ہوئے دے تو آدھے او وفادار نہ ہن اگر او وفادار نہ ہن دھرتی تے وفا اتری نہیں سرکار تو ستدار دے ہوئے ابو بکر کرے ایک لمحہ پیچھا نہیں ہٹا جو لٹایا آپ کی خاطر کرے گیر مجھ نہیں رکھی گنتی نہیں کی تھی تو سا فرمائے تبوک کے مال لے سارا مال لٹا دیتا ہے اسے سوئی بھی گھر وچ نہیں رکھی کندھا تے ہاتھ پھیر چھاگل بھی اٹھا دیتا ہے منی والے شتیر ہی کھول دیتے رسی بھی چاہ دیتی ہے بھیدا دریتی ہن ان گھر پئی ہے ان بھی اسلام دی خاطر چاہ دیتی ہے لجپال آپ تے جان دے ہوئے کو ابو بکر آدن تاری خاطر ساری قربانیاں دیتی ہیں تارے دشمن کو ایک تھاپ ماری ہے تو سے نہ کو ٹھوکر مار دے وہاں ایک کمزور یہودی سارا کیا کر سکتے ہم تو سا فرمائے کہ میں بدلا دے وہاں لجپال میں کتے کوئی دیر نہیں ہاں میں حاضرین محترم ایک جواب ابو بکر دا نہیں ایک جواب صدیق اکبر دا نہیں ایک جواب پہ کرے وفا دا نہیں غلام احسان نہیں گنے دے غلام گنتی نہیں رکھ دے غلام گال نہیں کرے دے غلام شکوہ نہیں کرے دے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتے سرکار تو سا فرمایا میں بدلا دے وہاں میں تیار کھنا وہ دیر کیتے وقت بہو گزرے ایمیں دل اچ خیال آگئے مطلب پیغام قضا آوے میں فوت تھی بنا قبر اچ پہنچا فرشتے آوے آخر ابو بکر ہمیشہ پہل کی تیوی آج عزت دی قربانی ہے ناموس دی قربانی ہے بدلا دیتے بغیر قبر اچ آگئے یہ دل تے موچھے فرشتے جو پچھن جواب دے بنا پوسی صفائی دے بنی پوسی تو آنے پیاری ابو بکر صفائی دے بسی ابوش ہے دل تے رو پیا سرکار فرمائے سرکار خاموش اللہ نے قرآن بھیجے رب کائنات نے فرمائے میرا خط گھن بنجو میرا پیغام گھن بنجو میرا قرآن گھن بنجو میرے محبوب دی امت تک پیغام پہنچے کہ مقام صدیق اکبر کیا ہے اگر انہوں دا گواہ زمین تے کوئی نہیں میں رب ہو کے گواہی پہ دینا اللہ ہو کے بیاہدہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء اللہ نے آپ سنے انہا ظالمہ نے آنکھ ہے کہ اللہ فقیر ہے اسا غنی ہے انہا نے آنکھ ہے اور مکرے کھڑن میں رب پیادے سینا انہا پیادبی کیتی ہے ابو بکر سچا ہے ابو بکر دا دشمن چھوٹا ہے دل دی تختی تے لکھو کتنے معتبر ہیں مصطفیٰ جان رحمت جنہیں غلام رو میں ناش تو قرآن ہو رہے کیا میں رسول اللہ کی جماعت کو ناکام آکھا تو راضی ہے کیا میں آکھا رسول اللہ دے شاگرد فیل ہو گئے ول تو راضی ہے کیا میں آکھا رسول اللہ دی جماعت اول جیڑا ہے وہ ناکام ہو گئے ول تو راضی ہے ول میری خطابت ٹھیک ہے یا پھر میں رسول اللہ دی شہزادی عفت ماب عصمت ماب عزت ماب کملی والی دی بیٹی ہے شہزادی رسول اللہ دی دختر